اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اور درود لامحدود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر، بارگاہ خوشبودار کے اندر ہدیتن، عقیدتن، محبتن، نذرانتن، تحفتن، مودتن، ادبن پیش کرنے کے بعد راز منہ سے بیان نہیں کیا جاتا۔ محمد محتشم صاحب لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی عالم رویا میں، میرے سامنے میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن میرے سامنے تھے۔ ہاں، وہ سرکار واصف علی واصف رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، ملتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے تم روزانہ کتنا درود پاک پڑھتے ہو؟ میں نے خواب میں ہی کہا 5000، حالانکہ یہ میری تعداد نہیں تھی، میری تعداد روزانہ کا درود پاک پڑھنے کی مختلف تھی۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہوں تو خوش ہو کر میرے ہاتھ پر ہاتھ مارا، جیسے ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے پھر ٹھیک ہے، اگر روزانہ اتنا درود پاک پڑھتے ہو تو پھر میری آنکھ کھل گئی۔ میں خوش تو تھا، مگر اس میں جو راز تھا میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس تعداد میں کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے آئی، اس میں لکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ، روحانی مجلس میں حاضری کے لیے روزانہ کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، یہ پیغام بھیجا کس نے تھا، یہ پیغام کیوں بھیجا تھا، پھر کیا سے کیا ہوتا گیا نہیں بتا سکتا۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سج دج بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے تاب کر دیتی ہے۔ آپ کی روح سونے کے بعد کہاں تھی آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں وہ تو مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سعید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے، پھر وہ واپس آ کر بے چین و بے تاب رہتی ہیں۔ بس یہ بے چینی و بے تابی بھی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کرے تب ہی آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی و بے تابی ایک درجے کی زیارت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو تم بھی ان کی یاد میں گم ہے اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آخری بات لکھ رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سمجھنا۔ میرے دوست واصف صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے،
درود کا مطلب ہے یاد، تو یاد اور خیال کا قانون ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، اور آپ کو یاد بھی اسی کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ جو درود پاک پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادوں میں گم رہتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی اور خیال گنبد خضرا کے مکی کی جانب گیا ہوگا، مگر یہ کیا خیال پھر انہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آ گیا۔ یہ گمنگیریاں ہیں، گھوم گھما کر وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں خود اپنی ذات مبارکہ تک لے آتے ہیں، اور یہ ایک راز ہے اور راز منہ سے نہیں بیان کیا جاتا، بس یہ خاموشی سے اور خاموشی ہی کی زبان سے منتقل کر دیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ